السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. طلاق کے احکام سے متعلق جو گفتگو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے، اس کے بعد اس آیت کریمہ میں تیسری طلاق کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے فإن طلقها، اب اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یعنی دو طلاقوں کا تذکرہ ہو چکا ہے. الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، ان دونوں طلاقوں کو اللہ تبارک و تعالی نے رجعی طلاق اختیار ہے، چاہے تو اپنے پاس رکھ لے اور چاہے تو آسانی کے اچھائی کے ساتھ چھوڑ دے. اس کے بعد اب یہاں تیسری طلاق کا تذکرہ ہو رہا ہے. فإن طلقها، اب اگر وہ اسے طلاق دے دے، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تو وہ عورت، وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں رہے گی. من بعد، اس کے بعد، اس طلاق کے بعد اب اس کے لیے وہ بیوی حلال نہیں ہوگی. حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت، وہ خاتون اس شوہر کے علاوہ سے شادی کرے، اس شوہر کے علاوہ سے شادی کرے. فإن طلقها، اب اگر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے پہلے شوہر کے لیے، اب وہ بیوی تیسرے طلاق کے بعد حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے شادی کر لے، نکاح کر لے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اب اگر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں رجوع کر لیں. اگر دوسرا شوہر، دوسرا مرد طلاق دے دے تو اب ان دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، یعنی دونوں دوبارہ اکٹھا ہو جائیں، نکاح کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر انہیں گمان ہو، انہیں خیال ہو، وہ سمجھتے ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو قائم کر لے جائیں گے، اگر وہ حدود کو قائم کرنے کا امکان رکھتے ہیں تو پھر دوبارہ رجوع کرنے میں اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے دونوں کے اوپر. وتلک حدود اللہ، اور یہ ساری باتیں، یہ سارے احکام، یہ سارے مسائل جو بیان کیے جا رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہیں، اللہ کی پابندیاں ہیں، اس کے احکام ہیں. یبینھا لقوم یعلمون، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں. جاننے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو جانتا ہے وہ ان احکام کو سمجھتا ہے، حدود کی پابندی کرتا ہے. جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا. اس لیے اس کا علم حاصل کرنا اور علم ہونا ضروری ہے کہ طلاق کے احکام کیا ہیں، طلاق کے مسائل کیا ہیں، رجعی طلاقیں کب ہوتی ہیں اور کب رجوع کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. پھر اگر دونوں اکٹھا ہونا چاہیں تو پھر اس کا کیا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے، یہ ساری باتیں معلوم ہونی چاہیے. اس آیت کریمہ میں ایک باتیں بڑی اہم ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فإن طلقها، اگر تیسری طلاق دے گا، فلا تحل له، تو اب گویا کہ اس تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو طلاقوں کے بعد فرمایا تھا فإمساک بمعروف و تسریح بإحسان، چاہے تو بھلائی کے ساتھ روک لے، چاہے تو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دے. لیکن یہاں کیا فرمایا؟ اگر اب تیسری طلاق دیتا ہے فلا تحل له، اب وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے. پوری صراحت کے ساتھ، یہ بالکل واضح ہے. اس کو نص کہا جاتا ہے. نص یعنی پوری بالکل صراحت کے ساتھ، لفظ بالکل واضح، معنی بالکل واضح، تعبیر بالکل واضح، کہیں ایک سے دو رائے، دو قول ہونے کا کوئی امکان موجود نہیں. صاف صاف ہے کہ وہ اب تیسرے طلاق کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ بیوی اب اس کے لیے حلال ہوگی کب؟ تیسری طلاق کے بعد حلال نہیں ہے، لیکن اگر وہ دونوں اکٹھا ہونا چاہیں تو اس کا کیا نظام اسلام کے اندر؟ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد کہ فإن طلقها، اگر وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے، اس سے پہلے حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے شادی کر لے. اب یہاں پر ایک بات بہت ہی زیادہ نازک ہے، بڑی اہم ہے اور اسے ہمیں سمجھنا ضروری ہے.
کہ یہ جو نکاح جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے، یہ شادی میرے بھائیوں، یہ شادی ایسی شادی کی بات چل رہی ہے جو شادی اسلام کے اندر ہے، جو شادی کا تصور اسلام کے اندر ہے۔ شادی کا تصور اسلام کے اندر کیا ہے؟ تصور یہ ہے کہ مرد اور عورت جب شادی کرتے ہیں، نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں، تو وہ کسی ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں ہوتے ہیں، سال 2 سال 4 سال 6 سال کے لیے نہیں شادی کرتے، بلکہ شادی کا جو رشتہ ہے، نکاح کا جو رشتہ ہے، وہ لائف ٹائم کے لیے، عمر بھر کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو نکاح ہونا چاہیے وہ نکاح ٹائم پیریڈ کے ساتھ، کسی محدود وقت کے ساتھ، مہینوں کے ساتھ، دنوں کے ساتھ، گھنٹوں کے ساتھ خاص نہیں ہونا چاہیے، نکاح کی طرح ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ نکاح رغبت سے ہونا چاہیے۔ رغبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہماری عمر ہے، ہم کو شادی کی ضرورت ہے، یا ہمارا بچہ ہے اس کی شادی کی عمر ہے، شادی کرنا ہے، اس کے رشتہ تلاش کیا جاتا ہے، رشتہ اس کو مناسب ملتا ہے تو وہ شادی کرتا ہے اس سے، یا اپنے بچے کی شادی کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے، لائف ٹائم کے لیے وہ شادی ہوتی ہے۔ تو کوئی چیز شادی کے اندر اسلامی تصور کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، نہ تو اس کا کوئی وقت متعین ہونا چاہیے، جیسے شیعوں کے ہاں متعے کی شکل موجود ہے کہ وہ 2 گھنٹے کے لیے، 2 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، عشرے کے لیے، مہینے کے لیے شادی کرتے تھے۔ ایسا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ متعہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ نکاح ہے، زواج، شادی جس کو کہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کسی ترتیب اور سیٹنگ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کر لیجئے نکاح، 2 دن 4 دن کے بعد آپ طلاق دے دیجئے گا تاکہ اپنی بیوی سے میں دوبارہ رجوع کر سکوں، ایسی کوئی چیز نہیں ہونی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کا نظام نکاح جو ہے اس کے خلاف۔ اسلام کے اندر شادی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آدمی ٹائم پیریڈ کے لیے کرے، یا آپ کہہ دیں کہ بھئی ایسا مسئلہ ہے، آپ نکاح کر لو 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، پھر آپ طلاق بھی دے دو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آدمی نکاح کرے پھر طلاق دے؟ طلاق کی نیت سے طلاق دینے کے لیے نکاح کرے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ ساری باتیں یہیں پر ثابت ہوتی ہیں، اسی ایک لفظ کے اندر، حتی تنکح زوجا غیرہ، اسی لفظ میں یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور اس کی وضاحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ دونوں باتیں اللہ کے نبی کی حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر تیسری طلاق دینے کے بعد وہ بیوی حلال نہیں ہے اس کے لیے، اب اگر وہ خود کوئی ترتیب بنائے کہ تاکہ میری بیوی میرے لیے حلال ہو جائے، کسی کے پاس جائے، اس سے کہے کہ وہ آپ میری بیوی سے نکاح کر لے جس کو میں نے تیسری طلاق دے دی ہے، ایسی طلاق کو طلاق بتہ کہا جاتا ہے۔ بتہ کا مطلب ہوتا ہے فائنلی ختم، ایک دم مکمل طور پر مکمل ختم کر دینا، کاٹ دینے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو بتہ کہتے ہیں۔ اچھا، ایک بائنہ بھی آپ نے سنا ہوگا، طلاق بائنہ۔ طلاق بائن کب ہوتی ہے؟ جب آدمی پہلی طلاق دیتا ہے، طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کے اندر رجوع نہیں کرتا ہے، بلکہ 3 حیض کا پیریڈ گزر جاتا ہے، ایسی بیوی، ایسی عورت کو بائنہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ الگ ہو چکی ہے۔ اگر وہ رجوع کرے گا تو ٹھیک ہے، اب رجوع کرنے کا پیریڈ ختم ہو چکا ہے، اب نئے نکاح سے اس کو اختیار ہے کہ وہ دوبارہ اپنی بیوی بنا لے، تو وہ اختیار اس کو بھی ہے، اس کے علاوہ دوسرے مردوں کو بھی ہے، کوئی بھی آدمی اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اب یہ چیز باقی نہیں بچی ہے کہ اس کا شوہر ہی اس سے رجوع کرے گا۔ تو ایسی بیویوں کو، ایسی مطلقہ عورتوں کو بائنہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلی طلاق میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، جب وقت گزر جائے، اور اگر وقت گزرنے کے بعد یا وقت گزرنے سے پہلے نکاح کر لے اور اپنی بیوی بنا لے، پھر زندگی میں کبھی دوسری مرتبہ طلاق دے دے تو پھر دوبارہ 3 مہینے کے اندر رجوع کر لے گا تو اچھی بات ہے، اور اگر 3 مہینے کا پیریڈ گزر جائے گا تو ایسی عورت کو بائنہ کہا جائے گا۔ بائنہ کے مطلب بھی الگ ہونے کے ہوتے ہیں، الگ ہو گئی ہے، جدا ہو گئی ہے، تو یہ ہے بائنہ۔ اور جب تیسری طلاق مکمل ہو جائے تو ایسی عورت کو طلاق بتہ مل جاتی ہے، یعنی ایسی طلاق کہ اب رجوع کرنے کا نہ تو نارمل اختیار ہے اور نہ ہی نکاح جدید سے بھی رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ اب بیچ میں یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے کہ اب انسان الگ ہو چکا ہے، مرد الگ ہو چکا ہے، بیوی الگ ہو چکی ہے، وہ عورت اپنے ولی کی نگرانی میں
مطلب اتفاقی طور پر جیسے آدمی رشتہ کرتا ہے ایسے رشتہ کر لے، شادی ہو جائے، زندگی گزارنے کے لیے وہ شادی ہو، اور 10 سال 20 سال 2 سال 4 سال جو بھی مدت ہے وہ نارمل گزرے، اس کے بعد اتفاقی طور پر کوئی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے مثال کے طور پر، اور دونوں میں انبن ہو جائے، نباہ کی کوئی صورت نہ ہو، اور پھر وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے، اور طلاق دینے کے بعد پھر 3 حیض گزر جائے، 3 مہینہ گزر جائے، وہ رجوع نہ، وہ اپنی بیوی کو اپنے قریب نہ لائے، تو اب وہ عورت بائنہ ہو چکی ہے، اب اسے اختیار ہے کہ وہ جس سے چاہے نکاح کرے اپنے ولی کی نگرانی میں، اس کا اپنا شوہر بھی اس کے اندر ایک دوسرا، اس کا اپنا دوسرا شوہر بھی اس کے لیے ایک آپشن ہے، اور اس کے لیے اس کا پہلا شوہر بھی ایک آپشن ہے، اور اس کے لیے دیگر مرد حضرات بھی آپشن ہیں، وہ جس کے ساتھ چاہے گی اپنی ولی کی نگرانی میں نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ جس طریقے کی بنیاد پر ایک عورت تیسری طلاق کے بعد اپنے شوہر کے لیے، اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی سختی فرمائی ہے کہ جو آدمی سیٹنگ کر کے، ترتیب بنا کر کے اور آپس میں طے تمام کر کے اپنی تیسری طلاق پانے والی عورت سے نکاح کرنے کا کوئی نظام بنا دے، کسی کے پاس چلا جائے کہ بھائی یہ آپ نکاح کر لو، کل طلاق دے دینا تاکہ یہ بیوی میرے لیے حلال ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کام کرنے والا بھی لعنتی ہے، اور جو اس کام کے لیے تیار ہوتا ہے وہ بھی لعنتی ہے، دو کے دونوں ملعون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص کے اوپر جو حلال کروائے، جو حلالہ کرے، اور جس کے لیے حلال کیا جا رہا ہے، تو دونوں کے دونوں لعنتی ہیں، دونوں ملعون ہیں۔ اس سلسلے میں یہاں تک روایتیں صحابہ کرام کی موجود ہیں کہ اس میں جس کا بھی انوالومنٹ ہوگا وہ بھی لعنتی ہوگا۔ کوئی تیسرا آدمی، چوتھا آدمی مثال کے طور پر کسی کو سمجھائے بجھائے، کسی کو ایگری کرے اور کسی کو پر دباؤ ڈالے، مثال کے طور پر بھائی دیکھو طلاق بھی دینا ہے تم کو، تم نکاح بھی کر لو اور طلاق بھی دینا ہے تم کو، یہ سب کے سب لعنتی ہیں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں ادھار لیے ہوئے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی، لوگوں نے پوچھا اللہ نے فرمایا یہ کون ہے، یہ کس کی بات آپ کر رہے ہیں ادھار لیا ہوا سانڈ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو تیسری طلاق والی عورت سے اس لیے نکاح کرتا ہے تاکہ اسے کل طلاق دے دے گا۔ ادھار لیا گیا، ادھار لیا گیا، جیسے ادھار لیا جاتا ہے، جیسے بلا لیا جاتا ہے، اپنے پڑوسی سے مانگ لیا جاتا ہے کہ یہ جانور ہیں ہمارے، ان کی جفتی کرنی ہے، اپنے سانڈ کے ذریعے سے جفتی کروا دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حالت ہے اس کی جو تیسری عورت کو، تیسری طلاق پانے والی عورت کو حلال کرنے کے لیے اپنے پہلے شوہر کے خاطر ایسے کام کرتا ہے، تو لعنتی ہیں یہ لوگ۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایتیں موجود ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر مسئلہ پوچھا گیا ان سے، بڑے امام تھے، عالم تھے، صحابہ کرام میں ان کا ایک اونچا مقام تھا ابن عمر کا، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی ہے، تیسری طلاق دے دی ہے، اب اس آدمی کا کوئی دخل نہیں ہے، اس بیوی کے لیے کسی اور سے نکاح کروانے اور طلاق دلوانے میں اس کے شوہر کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اس کا بھائی تھا، اس کے بھائی نے خود یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس سے نکاح کر لوں اور نکاح کر کے کل سے طلاق دے دوں گا تاکہ یہ اپنی میرے بھائی کے لیے حلال ہو جائے، تو ایسا کرنے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا ایسا شخص لعنتی ہے، اس کی شوہر کی طرف سے مانگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ایسا کرنے والا لعنتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے کہا کننا نعدہ سفاحا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا شمار کرتے تھے، زناکاری شمار کرتے تھے، زناکاری ہے یہ۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت موجود ہے، وہ اس کی ساری روایتیں صحیح روایتیں ہیں، انہوں نے کہا لا اوتا بمحلل بمحلل ولا بمحلل له الا رجمتهما، اگر میرے پاس جو بھی حلال کرنے والے اور حلال کروانے والے لائے جائیں گے، میرے پاس جو بھی حلال کرنے والا حلال کروانے والا لایا جائے گا میں دونوں کو رجم کر دوں گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہی بات جو ابن عمر کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اس کو ہم زناکاری شمار کرتے تھے۔ اب اگر یہ حلالہ کرنے والے لوگ، میرے بھائیوں،
جس نے حلالہ کروایا ہے شوہر اس کا، اس نے کہا کہ بھئی آپ نکاح کر لو، ظاہر ہے کہ وہ شادی شدہ ہے، شادی اس کی ہو چکی ہے، اور وہ آدمی بھی جس سے کہا ہے وہ بھی اگر شادی شدہ ہے میرے بھائیوں، تو دونوں کے دونوں اگر دونوں کے اوپر زنا کی حد قائم کی جائے گی تو رجم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتا ہے تو اس کی حد اسلام کے اندر کیا ہے؟ اس کی حد رجم کرنا ہے، پتھروں سے مار مار کے مار ڈالنا ہے، سنگسار کرنا ہے، یہ اسلام کا نظام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ چیز کسی بھی ترتیب کے ساتھ، کسی بھی نظم و ضبط کے ساتھ اور طے تمام کر کے اگر یہ کام ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ایک تو ایسے لوگ لعنتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر اسلامی نظام ہوتا تو ایسے لوگوں کے اوپر خلافت راشدہ کے زمانے کے فتوے کے مطابق ایسے لوگوں کو رجم کیا جاتا۔ تو سراسر حرام ہے یہ اور لعنتی کام ہے۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی تیسری طلاق پانے والی عورت سے نکاح کر لے اور نکاح کرنے کے بعد تنہائی میں ہو جائے اور اس کے ساتھ صحبت نہ کرے، جنسی تعلق قائم نہ کرے اور صبح میں طلاق دے دے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ بیوی اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ شرط ہے، نکاح کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کا مطلب شرط ہے کہ وہ اس سے صحبت کرے، جنسی تعلق قائم کرے، جمع کرے، مباشرت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سے زائد روایتیں موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، یعنی صرف نکاح کرنے سے وہ بیوی اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، حتی تذوق عسیلتها وتذوق عسیلتک، جب تک کہ تم اس کی مٹھاس نہ چکھو وہ تمہاری مٹھاس نہ چکھیں۔ ایک تعبیر ہے یہ بتلانے کے لیے کہ جب تک جنسی تعلق قائم نہیں ہوگا تب تک یہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائیو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ آدمی نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ کہ انسان جنسی تعلق قائم کرے گا، اپنی نگاہوں کو بست کرے گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، اس کے ساتھ ایک ستھری زندگی گزارنے کے لیے نکاح کرتا ہے، ایک صالح معاشرہ قائم ہو جائے، اس کے لیے نکاح ہوتا ہے۔ تو یہ نکاح میرے بھائیو لائف ٹائم کے لیے ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا، کوئی بھی ترتیب نہیں ہو سکتی ہے، نہ 2-4 گھنٹے کی، نہ ہفتے مہینے کی، نہ سال 2 سال کی، بلکہ عمر بھر کے لیے آدمی نکاح کرتا ہے۔ کسی وجہ سے کوئی جھگڑا اختلاف ہو جائے اور کوئی تال میل نہ بنے اور کسی بھی طرح سے نباہ نہ ہو سکے، طلاق کی نوبت آ جائے، تب انسان طلاق دے گا۔ یہ پیریڈ 2 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر یہ نارمل طور پر نکاح کر لے زندگی گزارنے کے لیے اور اس کے بعد زندگی گزارے اور پھر نارمل طور پر کوئی اختلاف ہو جائے اور کوئی نباہ کی صورت نہ بنے، طلاق کی نوبت آ جائے، طلاق دے دے، رجوع نہ کرے، بائنا ہو جائے، تب جا کر کے اب وہ عورت اور وہ پہلا شوہر دونوں اگر راضی ہوں، اور اللہ نے فرمایا اگر دونوں سمجھتے ہوں کہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم کر سکیں گے تو اب ان کے لیے جائز ہے کہ وہ رجوع کر لے، دونوں ایک ساتھ میں اکٹھا ہو جائیں، نئے نکاح کے ساتھ، نئے مہر کے ساتھ، نئے پورے نکاح کی ساری کارروائی کے ساتھ۔ یہ ہے اسلام کا نظام تیسری طلاق کے بعد۔ اب جو کچھ آپ دیکھتے ہیں حلالہ کرنے والوں کی بھیڑ لگی ہے، حلالہ سینٹرز قائم کیے گئے بمبئی شہر کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر، اور باقاعدہ نظام ہے، اس کے لیے فیسیں طے ہیں کہ بھئی ہم حلالہ کریں گے، آپ کی بیوی کو نکاح کر کے کل چھوڑ دیں گے، پرسوں چھوڑ دیں گے، 2-4 گھنٹے کے بعد ہم طلاق دے دیں گے، اس کے لیے آپ کو 20,000 روپے دینے ہوں گے، 50,000 دینے ہوں گے، 1 لاکھ روپیہ فیس دینی ہوگی۔ ایسے لوگ حلالہ کرنے والے، ایسے اسلام کے نام پر زنا کرنے والوں کا میرے بھائیوں ایک بہت بڑا گروپ ہے، بہت سینٹرز قائم ہیں، ادارے قائم ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لعنتی ملعون ہیں، یہ سب کے سب ادھار لیے ہوئے سانڈ ہیں، جیسے جانوروں کی حرکت ہوتی ہے وہ حرکت یہ کرتے ہیں، ورنہ اسلام کے اندر کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت رفاع قرظی، آخری بات ہے، حضرت رفاع قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے یعنی ان کی بیوی نے دوسرے سے نکاح کر لیا، نکاح ہو گیا۔ اب نکاح ہونے کے بعد ہوا یہ کہ وہ جس سے ان کا نکاح ہوا تھا وہ مرد جو تھا اس کے یہاں جنسی طاقت نہیں تھی، یعنی اپنی بیوی سے صحبت کرنے کی طاقت نہیں تھی، مردانہ طاقت نہیں تھی، یوں سمجھ لیں کہ اپنی عام زبان میں وہ نامرد تھا، وہ نکاح جس سے ہوا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں صحبت نہیں ہو سکتی ہے، صحبت نہیں ہوئی، صبح ہو گئی یا 2 دن 3 دن 4 دن گزر گئے، جو بھی وقت تھا گزر گیا،
حضرت رفاعہ کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر رفاعہ قرظی نے مجھے طلاق دے دی اور طلاق بتہ دے دیا، یعنی 3 طلاق دے دی، دوسری تو دی تھی تیسری بھی طلاق دے دی، کئی مرتبہ مسائل کھڑے ہوئے جھگڑے ہوئے، تیسری طلاق دے دی، اور اب اس کے بعد کیونکہ میرے لیے ان کے ساتھ رہنا جائز نہیں تھا اس لیے میں نے ان سے اپنی امید ختم کر دی، اور پھر میں نے اپنی ولی کی نگرانی میں دوسرے سے نکاح کر لیا، لیکن جس سے میں نے نکاح کیا ہے اس نے میرے ساتھ خلوت میں تو وقت گزارا ہے، لیکن میاں بیوی کے جو جنسی تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلق قائم نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ تعلق قائم کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ آ کر کے مسئلہ پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلکی تریدین ان ترجعی الی رفاعہ، تمہاری بات سے ایسا لگ رہا ہے شاید تم یہ چاہتی ہو کہ اپنے پہلے شوہر رفاعہ کی طرف واپس چلی جاؤ، یعنی رجوع کرنا چاہتی ہو، اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، میں چاہتی ہوں اپنے پہلے شوہر کے پاس ہی چلے جاؤں، یہ نکاح تو ہو چکا تھا گرچہ اس نے صحبت میرے ساتھ میں نہیں کی ہے کیونکہ وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اپنے پہلے شوہر سے رجوع نہیں کر سکتے، تمہارا پہلا شوہر تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہی شرط، خلوت نہیں کافی ہے، تنہائی ہونا کافی نہیں ہے میرے بھائیوں، صحبت ہونا ضروری ہے۔ تنہائی صرف اور صرف کر لینے سے وہ جو شرط ہے اسلام کے اندر وہ چیز کافی نہیں ہے، اور وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ حتی تذوق عسیلتک حتی تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتک، اس وقت تک حلال نہیں ہوگی تم اپنے پہلے شوہر کے لیے جب تک کہ وہ تم سے اور تم اس سے صحبت کر کے ایک دوسرے سے لطف اندوز نہ ہو لو۔ تو یہ ہے اسلام کا نظام۔ تیسری طلاق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فَإِن طَلَّقَهَا، اب وہ دوسرا شوہر وہ اسے نارمل عام طور پر جیسے فطری طور پر اتفاقی طور پر معاملہ ہو جاتا ہے ویسے معاملہ کچھ ہو جائے اور نباہ نہ ہو، طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو دونوں کے پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود قائم کرنے کی امید رکھتے ہو تو دونوں رجوع کر سکتے ہیں، جمع ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ علم والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ آج آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے سماج میں، سوسائٹی میں، جو علم سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، علم سے منسوب لوگ ہیں، علم سے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے، ایسے لوگ بھی یہ حلالہ کا حرام نظام چلا رہے ہیں اور حلالہ کے حرام نظام پر خود عمل کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت کے مستحق ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ہوس اپنی خواہش نفسانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنسی خواہشات ہوں یا مالی خواہشات ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جنسی خواہش بھی ہے، مالی خواہش بھی ہے، کیونکہ جنسی طور پر یہ کام کیا جاتا ہے، اور دوسری چیز یہ حلالہ کرنے والے لوگ 20 25 50 لاکھ 2 لاکھ کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس کا احسان ہوتا ہے کہ وہ جس سے نکاح کر رہا ہے اسے طلاق دینا ہے، وہ طلاق دے گا تو اس پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، اس نظریے سے نکاح کیا جاتا ہے اور طلاق دیا جاتا ہے، اس کے عوض وہ لاکھوں روپے کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو مال کی شہوت ہے میرے بھائیوں، اور جنسی شہوت ہے یہاں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی شہوتوں سے جو حرام شہوتیں ہیں بچنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔